سورہ بقرہ آیت نمبر 197 197 رکو نمبر 9 شروع سے ہے، دوسرا پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے لازم کر لیا اس میں حج، فلا رفث، تو اس کے لیے جو صحبت اپنی اہلیہ سے جائز نہیں، ولا فسوق، اور نہ ہی گناہ کوئی کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے زمانے میں یہ جھگڑا کرے، یعنی حج کے زمانے میں یہ کام جائز نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم خیر کرتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر زاد التقوی، بے شک بہتر فائدہ ہے زاد راہ کا تقوی، یہ بچنا ہے سوال سے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے کوئی تم پر گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ فاذا افضتم من عرفات، پھر جب طواف کے لیے لوٹو تم عرفات سے، تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، مشعر حرام کے نزدیک۔ واذکروہ کما ہداکم، اور اس کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم ناواقف تھے، گمراہوں میں سے تھے، یعنی ناواقف اس اعتبار سے کہ تمہیں حج کے مناسک صحیح طریقے سے معلوم نہ تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو حج کے متعلق احکامات چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے جو چند معلوم مہینے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ معلوم مہینے ہیں، اب نہ ان سے پہلے حج ہو سکتا ہے اور نہ ان کے بعد حج ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ حج کے ایام سے پہلے جو ہے وہ مہینوں سے پہلے جو ہے وہ حج کے دنوں سے پہلے احرام باندھ لے، تو اس صورت میں بھی اس کا جو حج نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی حج کے دن گزر گئے اور پھر بے شک ایک طواف کی جگہ 10 طواف کر لے، عرفات میں جو ہے وہ بے شک 10 دن بھی گزار دے، اور اسی طرح شیطان کو جو کنکریاں مارنی ہیں وہ بے شک زیادہ بھی مار دے، لیکن اس کا حج نہیں ہوگا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں، اب انہی کے اندر حج ہو سکتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا حج ان میں، یعنی کیا مطلب کہ حج کے ایام میں اس نے احرام باندھ لیا، حج کا احرام باندھ لیا، تو فلا رفث، اس کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ حج کے دنوں میں اپنی اہلیہ سے صحبت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کی اہلیہ ساتھ بھی ہو،
تو اپنی اہلیہ سے حج کے دنوں میں صحبت نہیں کر سکتا، کیونکہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، اور پھر حج کے دنوں میں ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ بعض مواقع ایسے آتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی اگر طواف بیٹھا ہوا، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، تو اب اعتکاف کے دوران جو ہے وہ اپنی اہلیہ سے صحبت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر عمرے کے لیے تشریف لے جاتے اور آپ کے ساتھ اہلیہ بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، موجود ہیں، تو وہاں پر طواف جو آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، تو احرام کی حالت میں جب تک آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوتا اس وقت تک تو صحبت نہیں کر سکتے۔ ہاں احرام تو عمرہ آپ کا پورا ہو گیا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ آزاد ہیں، جو احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہیں، پھر آپ یہ جو ہے وہ صحبت کر سکتے ہیں۔ اور پھر کہا ولا فسوق کا، ویسے ہی گناہ کرنا ناجائز ہے، ویسے تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ حج کے دنوں میں بعض اوقات مقام کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے اس کا گناہ اور اس کی سزا بھی بدل جاتی ہے، جگہ بدلنے سے سزا میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اندازہ یوں سنیں کہ ایک آدمی کسی کو برا بلا کے، مثال گالی دے کوئی کسی کو، باہر کہیں دور، تو یہ بھی برا سمجھا جاتا ہے، گناہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ باہر گالی دینا گناہ ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ باہر گالی دینا گناہ نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ باہر بھی گالی دینا گناہ ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے دوستوں کی ایک عادت سی ہوتی ہے کہ بات بات پہ گالی دینا ان کی ایک فطرت بن جاتی ہے، اور سننے والا بھی اس کو محسوس نہیں کرتا اور دینے والا بھی، یعنی دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ بہرحال اب ایک آدمی مسجد کے اندر اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو کیا خیال ہے؟ باہر کی بنسبت یہ زیادہ گناہ سمجھا جاتا ہے، زیادہ بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی باہر چوری کرتا ہے تو باہر چوری کرنا بھی تو گناہ ہے، لیکن مسجد سے چوری کر لے، مسجد کے اندر چوری کر لے تو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کا بھی خیال نہیں اس نے کیا۔ کیا مطلب؟ کہ مسجد چوری کرنا تو ہر جگہ گناہ ہے، ہر جگہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب مسجد سے کرے گا تو یہ زیادہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو زیادہ گناہ گار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دنیاوی اعتبار سے اور مثال سمجھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک آدمی کسی سے بات کر رہا ہے عام جگہ پر، اور کسی جو ہے وہ دفتر میں جا کر بات کر رہا ہے جہاں پر کوئی افیسر بڑے حضرات بھی سن رہے ہیں، تو اس میں بات جو گفتگو کا طریقہ اور ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ زیادہ پکڑ ہوتی ہے، زیادہ جو ہے نا اس کو برا سمجھا جاتا ہے، زیادہ مایوس سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح عدالت کا معاملہ لے لیں۔ بہرحال مقام کے بدلنے سے گناہ بھی بدلے، تو حج کے دنوں میں وہ مبارک ایام دن ہوتے ہیں، اللہ نے قبول کیا، ان دنوں میں بھی اگر کوئی آدمی گناہ کرے، اور پھر خصوصی طور پر جو گناہ تو عام ذکر کیا کہ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، گناہ تو عام ذکر کیا کہ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، پھر خصوصیت کے ساتھ جھگڑے کا ذکر کیا۔ یہ اس لیے کہ وہاں پر چونکہ رش ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، بعض اوقات دھکم پیل میں کسی کو لگ جاتی ہے، دھکا لگ جاتا ہے، یا بعض اوقات چونکہ بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں پر پھر ہر آدمی کی طبیعت کے موافق ماحول نہیں مل سکتا، چونکہ جہاں پر کثرت ہو جائے، زیادہ لوگ ہو جائیں، تو وہاں پر جیسے آدمی کی طبیعت چاہتی ہے کہ مجھے ایسا ماحول ملے، پھر اس طرح کا ماحول اس کو نہیں مل پاتا، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور آدمی لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہاں پر بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ولا جدال فی الحج، یعنی جھگڑے کا خصوصیت کا ذکر کیا کہ وہاں پر اگر کوئی ایسی ناگوار صورت پیش آتی ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کرو اور اس کو معاف کرو۔ اور پھر دیکھیں وہاں پر جا کر آدمی اپنے اندر برداشت، ایک ٹریننگ، کوئی بھی دینی عبادت ہے نا، کوئی بھی عبادت ہے، وہ ایک خاص قسم کی ٹریننگ ہے تاکہ اس کے علاوہ میں آدمی جو ہے وہ گناہوں سے بچتا رہے، گناہوں کو اپنے آپ کو بچتا رہے۔ تو وہاں پر اپنے آپ کو ایک عادی بناؤ، برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو، غصہ کنٹرول کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اصل پہلوان تو یہی ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ تو نہیں ہے کہ جو دوسرے کو غصے میں بچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے غصہ آ گیا غصے کو پی گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلوان کہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ حج کے موقع پر منع فرمایا کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو آپ نیک کام کرتے ہو وہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ اس میں لطیف طریقے سے ایک اشارہ ہے کہ حج کا چونکہ عمل بہت بڑا ہے نا، اس کے اندر دکھلاوا بھی بہت سارا آ جاتا ہے، دکھلاوا بھی بہت سارا آ جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ
اجرت پسندی وہ دکھلاوے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کا کیا نقصان کیا ہوتا ہے، ان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھو جو تم نیک کام، اور وہ اپنے دل میں کیا کہہ رہا تھا، یار میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں تاکہ لوگ بھی نیک کام کریں، یعنی لوگوں کے اگر پوچھے یار تم دکھلاوا کر، نہیں میں تو لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ اللہ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو آپ خیر کام کر رہے ہو نا تو لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے آپ اس نیت سے لوگوں کو دکھاؤ کہ لوگ مجھے بہت تقویٰ والا سمجھیں، نہیں، اصل عزت اللہ کے ہاں ہے، جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے عزت کے نقشے میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے، عزت کے نقشے میں اس کو ذلیل، اور یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کر سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے پڑھے سنے بھی ہیں، تو اس لیے اللہ نے کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم خیر کا کام کرتے ہو نا، جو تم بھلائی کا کام کرتے ہو، تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زیادہ راہ لے لیا کرو۔ بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کا یہ تھا کہ غلط دستور یہ تھا کفر میں، زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں غلط دستور یہ تھا کہ لوگ زیادہ راہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، یہاں سے جاتے تھے، جا کے آدھے راستے تک گئے، وہاں سے کماتے، پھر آگے جاتے، پھر کماتے، پھر آگے جاتے، اور وہاں سے کمانا تو خیر اس کی تو اجازت آگے دی ہے، لیکن بھیک مانگتے تھے لوگ۔ کیا کرتے تھے، یہاں سے گئے، بھیک مانگا، اور پھر اس کے ضمن میں ایک بات نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ تو ٹھیک ٹھاک ہو، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو عافیت دی ہے، ماشاءاللہ جسم بھی اچھا ہے، لیکن آپ مانگتے کیوں؟ تو ان کا ایک عجیب جواب سننے میں آیا، یہ بات جو سامنے آئی مجھے وہ بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے پیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے 40 سال تک مانگ کے ہی کھانا ہے، بغیر مانگے نہیں کھانا، کما کے نہیں کھانا، مانگ کے کھانا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کما کے کھاؤ، محنت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، تو کیا خیال ہے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے یا کسی اور کا حکم ماننا چاہیے؟ اللہ کا۔ اس لیے جاہلیت والی جو باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کفر میں بھی یہ دستور تھا، اور آج کل بھی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر اس اللہ نے 2 دفعہ جانے کا موقع دیا، 2 دفعہ، اور دونوں دفعہ یہ دیکھا، اور ایک دفعہ تو میں آپ کو وہ ایسا واقعہ ہے جو بالکل مجھے یاد ہے، ہم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، ایک ساتھی آیا، اس میں جو کچھ جو سعودی حکومت کی طرف سے کوئی ہدیہ انہوں نے پیک کیے ہوتے ہیں شاپر میں، تو ہم بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے، ہمیں آ کے پکڑایا، میرے ساتھ اہلیہ بھی تھی، 2 پکڑائے، ہم نے پکڑ کے سائڈ پہ رکھ کے ناشتہ کرنے لگے، اس کے ساتھ کچھ اور پیس بھی تھے، 7-8 شاید اس کے بعد بھی تھے، تو تھوڑا سا آگے گیا تو لوگوں نے اس کو جھپٹا مارا، اب تھا وہ سعودی، لوگوں نے اس کو جب جھپٹا مارا تو اس کے پاس جو تھے وہ تو اس نے دے دی، اس کے بعد اس نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، بس بھائی میرے پاس ختم ہو گیا، جب اس نے ہاتھ کھڑے کیے پھر وہ لوگ پیچھے آئے، پھر دوبارہ لے کے آیا، اور پھر لوگوں نے اس کو جھپٹا مارا، پھر اس نے جب ختم ہوئے تو ہاتھ کھڑا کیا، اور اس میں اکثر ایسے تھے کہ ہندوستان پاکستان کے، اکثریت ہندوستان پاکستان لوگ پہچانے جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر ان چیزوں کے پیچھے مت پڑا کرو کہ یہ جو ہے نا ہم لے لیں، یہ لے لیں، اور بعض لوگ جو ہے نا وہاں پہ تقسیم کرتے ہیں، جو تقسیم کرتے ہیں تو کھانا آدھے سے زیادہ ضائع ہوتا ہے اس بنا پر کہ لوگ جھپٹا مارتے ہیں، اور اس پر اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں کہ ہم مانگے مانگے۔ اللہ کے بندو، جس جگہ پر گئے ہو، اللہ کے گھر میں گئے ہو، تو اللہ کے گھر میں جا کے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، لوگوں سے مانگ کے کیوں کھاتے؟ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو یہاں سے ویزا لگا کے جاتے ہیں، ویزا لگا کے جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، خرچہ کر کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کمرہ نہیں لیتے اور بس بھیک ہی مانگتے رہتے ہیں، وہاں پہ مکہ ٹاور ہے اس کے سامنے، اب تو شاید انہوں نے ختم بھی کر دیا ہو، وہ رات کو آپ دیکھو پورا وہ برآمدہ بھرا ہوتا ہے بسترے لے کے ہوتے ہیں، اکثر اس میں بھی پاکستانی، ہندوستانی، پاکستانی ہوتے ہیں، بنگلہ دیشی ہوتے ہیں، یہ 3 ممالک زیادہ ہوتے ہیں، باقی کم ہوتے ہیں، باقی بھی ہوتے ہیں لیکن باقی کم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح سے منع فرمایا کہ جاؤ حج عمرے کے لیے تو بہتر خیر الزاد التقویٰ، تقویٰ کا جو ہے نا وہ اس کے 2 معنی، ایک تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ آپ زیادہ راہ لے کے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ کا معنی ہے بچنا، تاکہ تم سوال سے بچو، بہترین زیادہ راہ سوال سے بچنا، ایک اس کا معنی۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ کوئی آدمی یہ دنیاوی لالچ میں لگے اور اسی میں کمانے میں لگ جائے اور کہے جی میں دیکھو نا جی بچوں کا بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے،
اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ تقوی اختیار کرو گے. ہر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر وہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو، اتنے بڑے بادشاہ گزرے ہو تم، اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے. تو انہوں نے فرمایا مفہوم ہے اس کا کہ میں نے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا اور اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے مانگنا سکھایا ہے. اور بھی ساتھ اور بھی جو ہے نا وہ لمبی تقریر تھی ان کی، وہ کافی لمبے الفاظ ہیں، بہرحال مختصر ہی ہے. پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو بادشاہ تھے ان کے بیٹے جو بغداد کی جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو ہے وہاں پر ڈھیروں کے مال لگے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے بہترین زادرہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کو جو ساتھ لے کے چلتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں پر جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ بہترین آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ زادرہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج سب پر ہی فرض کیا. جس کے پاس زادرہ ہے اس پر فرض کیا ہے حج. جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے. ہاں جس پر حج فرض ہو گیا اب حج کے احکامات سیکھنا اور حج کرنا اس پر لازمی ہے، نہیں کرے گا گناہگار. اور کل حضرت نے جو فرمایا تھا آخر میں، تو اس کے بارے میں دونوں اقوال ہیں کہ ایک آدمی نے اس پر حج فرض نہیں تھا لیکن کسی نے اس کو کروا دیا. کوئی ایسی صورت پیدا ہوگی کہ اس نے حج کر لیا، اب پھر جب اس کے پاس پیسے آئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس جانے کی استطاعت ہو. تو اس کو بجائے اگر کسی نے بھی بھیجا ہے کسی کے ذریعے بھی یہ جا رہا ہے تو استطاعت اس میں پیدا ہوگی جانے کی، بجائے کسی کے ذریعے استطاعت پیدا ہوئی لیکن استطاعت پیدا ہوگی. اب یہ چلا گیا تو اس سے فرق ثابت ہو گیا، اب اس کے لیے دوبارہ نہیں. لیکن جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں. مفتابہی اور راجح قول، صحیح قول یہی ہے کہ اس پر اب حج فرض نہیں ہے. ایک دفعہ حج کر لیا اب اس پر حج فرض نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے، کر سکتا ہے، کرنے کے اندر کوئی گناہ نہیں. بہرحال زادرہ ساتھ لے کے جانے چاہیے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھا اس کا یہ مطلب یہ نہ سمجھیں کہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں. اب یہ سمجھداری کی بات بھی ہے، یہ سمجھداری کی بات ہے. اس ضمن میں سے پہلے میں ایک بات آتا ہوں. ہمارے دادا ابو نے گاؤں میں چھوٹی سی دکان رکھی تھی. اللہ نے ان کو توفیق دی تھی، حوالدار فوج سے ریٹائر تھے. پھر جا کر جو ہے انہوں نے اپنی 2 مسجدیں بنائی اور دونوں مسجدوں کو چلاتے بھی تھے. دونوں مسجدوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ایک دکان بھی ڈالی تھی. اب بہت دور سے پہاڑی پر چڑھ کر گھنٹے ڈیڑھ کا سفر جو ہے وہ پیدل پہاڑیوں میں وہ کر کے جاتے تھے اور سامان کندھے پہ لے کے آتے تھے، کیونکہ باڑی تو روڈ تو تھی نہیں. تو ایک دم والد صاحب فرمانے لگے. میں نے ان سے کہا کہ ابا جی آپ کی ماچس ہوئی ان کو بچتا بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں بچتے ہیں، تو آپ نے کیوں رکھی ہوئی؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہاں پر کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے. ماچس ہے کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے. مثلا کسی کی ماچس ہے وہ گیلی ہوگی، اس کو ضرورت پڑ گئی، اچانک سے ضرورت پڑ گئی، اب کتنے دور جائے گا؟ تو بیٹا میں نے اس نیت سے رکھی ہے کہ کسی کو اچانک ضرورت پڑ جائے تو اس کی ضرورت پوری ہو سکے، اس کو مشقت ہو. تو جو اللہ کے یعنی حج عمرہ کے لیے پیدل قافلے جاتے تھے ان کے لیے اجازت بھی ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ تجارت کا سامان بھی ساتھ تھوڑا بہت رکھ سکتے ہیں. اس کو مقصود نہ بناؤ لیکن ساتھ سامان تجارت بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہو. اور آج کے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو پتھروں کا کام کرتے ہیں، ہیرو جواہرات کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے بیچتے بھی ہیں، اپنا زادرہ بھی کماتے ہیں اور حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے موجود ہیں. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ تو ہیرے جواہرات اور ضرورت کی چیزیں ہیں ساتھ لے کے جا رہا ہے سفر میں. اگر پیدل سفر ہے یا جو کشتی کا سفر ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی اگر تجارت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی سامان بیچنے والا نہیں ہوگا، تو کسی کی جو ضرورت ہوگی کسی بھائی کو وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر آپ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کیا مطلب سامان تجارت تھوڑا بہت ساتھ لے جاؤ تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور پھر جب آپ مزدلفہ میں جو ہے وہ مشعر الحرام ایک پہاڑی کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، جس پر امام جو ہے وہ وقوف کرتا ہے.
اس پہاڑی پر قیام کرنا افضل ہے، لیکن اگر اس پہ جگہ نہ ملے تو آس پاس جو ہے وہ تمام مزدلفہ میں جہاں پر جو قیام کرے تو وہ اس میں جو ہے وہ قیام کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر یہ تھا کہ جو اللہ نے کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرو جس سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ کیا مطلب کہ اور پھر یہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے آپ ناواقف میں سے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ گمراہ میں سے تھے، مطلب آپ کو اس حج کے احکام کا پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ جو کافر تھے نا، کافر وہ بھی وہاں پر قیام کرتے تھے، اللہ کا ذکر تو کیا کرتے تھے مگر شرک کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ ساتھ شرک بھی کیا کرتے تھے، بت بھی اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے رکھے ہوتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کا شرک جو ہے وہاں پر نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور پھر کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر جب طواف سے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں تو واستغفر اللہ۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ کفر کی ایک غلطی یہ بھی تھی کہ مکہ کے لوگ عرفات تک نہ جاتے تھے، بلکہ عرفات سے عرفات حرم سے باہر ہی جو ہے وہ عرفات ہے وہ حرم سے باہر ہے، بلکہ حرم کی حد یعنی مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور قریش مکہ کے سوا سب عرفات تک پہنچتے تھے اور پھر وہاں سے طواف کے لیے مکہ کو واپس آتے۔ اور اس لیے یہ فرما دیا کہ جہاں سے سب لوگ طواف کو آئیں تم بھی وہاں سے جا کے لوٹو۔ یعنی جو قریش تھے وہ بہت اس طرح کرتے تھے کہ جو کفار تھے وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، عرفات سے پہلے ہی لوٹ آتے تھے۔ اور عرفات تو ایک جو ہے وہ ایک رکن ہے حج کا، حج کے فرائض میں سے ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کریں گے کہ حج کے کتنے فرائض ہیں، اس جو ہے کون کون سے ارکان ہیں۔ تو جو عرفہ ہے، عرفہ کے دن وہاں پر جانا یہ تو حج کی جو ہے وہ اہم فریضوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ پھرے مطلب عرفہ سے ہو کر جو لوگ واپس آتے ہیں تو وہیں سے آپ ہو کر واپس آؤ اور واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، اگر آپ اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو گے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ ایک بات میں عرض کروں، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ کا ایک مطلب یہ ہے، بہت سے لوگ ساتھیوں کے ذہن میں اعتراض ہوتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ اس میں ہے ضحیٰ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے گمراہ پایا، گمراہ نہیں گمراہ مطلب راستے سے ہٹا ہوا پایا، کہ آپ کو یعنی جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت تک آپ کا یہ کام نہیں تھا، اور دین کے کیا احکامات ہیں، قرآن کیا ہے، اس چیز سے آپ کو آپ یعنی جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے احکامات بتلائے، وحی کے ذریعے جو علوم بتلائے وہ آپ کے پاس نہیں تھے۔ کیا مطلب کہ ان چیزوں سے آپ پہلے ناواقف تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ تو ظالم کا ہر جگہ معنی جو ہے نا وہ اس گمراہ کا نہیں ہے کہ جس کو کچھ پتہ نہ ہو۔ ہر جگہ ایک یعنی عربی کے اندر نا ایک خاصیت ہے کہ عربی کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ہر جگہ پر ایک لفظ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے مطلب اگر آپ یہ لے جائیں تو پھر تو یعنی یہ مطلب بن جائے ہے بظاہر الفاظ کا دیکھا جائے کہ اس سے پہلے آپ گمراہ تھے، اس سے پہلے آپ گمراہ تھے۔ گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یہ مطلب نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے پہلے حج کے جو احکامات تھے، حج کے جو احکامات تھے ان سے آپ ناواقف تھے جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو بتلا دیے۔ تو ہر جگہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا، سیاق و سباق سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے لازم کر دیا ان میں اپنے لیے حج، فلا رفث، تو بے حجاب نہ ہو، ولا فسوق، اور نہ گناہ کبیرہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے زمانے میں جھگڑا کرے، یعنی حج کے زمانے میں نہ عورت سے بے حجاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی گناہ کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، وزاد راہ لے لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہتر فائدہ، بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے، سوال سے، تقوی بچنا ہے سوال سے۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لیس علیکم جناح، نہیں کچھ گناہ آپ پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس کا ایک معنی لفظی معنی تو یہ ہے کہ آپ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تجارت، تھوڑا بہت تجارت کر لیں، لیکن تجارت کو مقصود نہ بنائیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے، ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے آپ ناواقف تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر پھرو جہاں سے، تو آپ سے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت چاہو. کیا مطلب؟ مزدلفہ سے عرفات سے ہو کر اور عرفات سے پہلے نہ پھرو. ان اللہ، اور اللہ سے مغفرت چاہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ. اگلا درس قرآن انشاءاللہ پیر کے دن ہوگا. کل میں نے ذرا سفر پہ جانا ہے، کل انشاءاللہ چھٹی ہوگی درس قرآن کی. پیر کے دن پھر انشاءاللہ